یہ کہانی ہے ایک ایسے مسلم ملک کی جہاں مسلمان ہی اپنی شناخت کی قیمت چکا رہے تھے۔ نبی کے آگے کوئی کاروبار نہیں بھائی، کوئی زندگی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، کچھ نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ کہانی ہے ان مدرسوں کی جہاں علم پڑھایا جاتا تھا مگر بدلے میں ہتھکڑیاں دی جا رہی تھی، اور یہ کہانی ہے ایک 21 سالہ نوجوان کی جو خاموش تماشائی بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک طالب علم ہامتا ہوا آتا ہے، چہرے پر خوف اور آنکھوں میں بے بسی۔ وہ کہتا ہے، پولیس ہمارے مدرسے کے اساتذہ اور طلباء لے گئے۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خوف پیچھے رہ گیا اور غیرت آگے بڑھ گئی۔ وہ سیدھا پولیس چوکی پہنچتا ہے، مگر وہاں قانون کے نام پر کہا جاتا ہے کہ ضمانت تو دور کی بات ہے، آپ بھی قیدی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عارف اللہ جان، اور آج میں آپ کو وہ داستان سنانے جا رہا ہوں جس نے پاکستان کی مذہبی سیاست اور دینی مزاحمت کو ایک نئی سمت دی۔ یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلی گرفتاری اور زندگی کا پہلا جیل جس میں اس نے وقت گزارا۔ یہ بات ہے 22 مئی 1974 کی۔ نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء سیاحت کی غرض سے ملتان سے پشاور ٹرین کے ذریعے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ طلباء 100 اور 150 کے درمیان تک تھے۔ ٹرین میں سوار ہوئے اور سفر شروع ہوئی پشاور کی طرف۔ ٹرین جاتے جاتے ربوہ کی مقام پر رکی، وہی ربوہ جو قادیانیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ ٹرین جب رکی تو ٹرین کے اندر سے نعروں کی آوازیں گونجنے لگی، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ صرف آواز نہیں تھی، یہ اعلان تھا، یہ للکار تھی، یہ 7 ستمبر 1974 کے فیصلے کی پیشگی گونج تھی۔ مگر ہر قافلے میں غدار بھی ہوتے ہیں۔ ان طلباء کے درمیان 2 ایسے چہرے تھے جو ایمان کے نہیں تھے بلکہ قادیانیت کے نمائندے تھے۔ انہوں نے خبر دی اور یوں انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھی، اور یوں انتقام کی آگ بھڑکا دی گئی۔ 29 مئی 1974 چناب ایکسپریس پشاور سے ملتان کے سفر کے لیے نکلتی ہے، لیکن اس بار یہ سفر عام نہیں تھا۔ قریب 5000 افراد ٹرین کے ایک بوگی پر ٹوٹ پڑے۔ سامنے نہتے طلباء اور دوسری طرف خنجر، ڈنڈے، تلواریں۔ یہ حملہ نہیں تھا، یہ درندگی تھی۔ طلباء چیختے رہے، پکارتے رہے، لہو بہتا رہا اور ٹرین خاموش تماشائی بنتے رہے۔ ان میں سے 30 طلباء زخمی ہوئے جن کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا۔ جب ان طلباء کی دوسرے ساتھیوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، غصہ بڑا کٹا۔ قادیانیوں کا سامان ہاسٹل سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا اور ان کے سامان کو آگ لگا دی گئی۔ اگلی صبح یعنی 30 مئی 1974 کو تمام اخباروں میں یہی ایک سرخی پڑھی جا رہی تھی، اور اسی دن جمعیت علماء اسلام میدان میں اتر گئی، اور ایسے اتری کہ تاریخ کے پنوں میں آج تک وہ زندہ ہے۔ یہ احتجاج نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھا، مرزائیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف۔ فیصلہ کن جنگ کا آغاز تھا۔ ملتان مرکز بن گئی
پولیس آئی، جتنے ملٹری ادارے تھے سب میدان میں اتر گئے، مدارس ان کا ہدف بنا، طلباء کی گرفتاری شروع ہوئی، مدارس کے اساتذہ کی گرفتاری شروع ہوئی، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کی گرفتاری شروع ہوئی، ان کے لیڈرشپ کی گرفتاریاں شروع ہوئی۔ انہی دنوں میں ایک 21 سال کا نوجوان جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں زیر تعلیم تھا، وہاں درس و تدریس میں مشغول تھا۔ ان کا نام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، عمر ان کی تھی 21 سال، جذبہ بے قابو۔ وہ اپنے اساتذہ سے چھٹی لیتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنے والد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو اس وقت MNA تھے۔ مفتی صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میرے پاس جہاز کے کچھ واؤچر پڑے ہیں، وہ لے کے آپ جہاز سے پہنچ جائے ملتان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یوں نکلتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے فیصل آباد ایئرپورٹ پر جہاز خراب ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ بس کے ذریعے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ ملتان پہنچتے ہی وہ اپنے مدرسے میں جاتے ہیں اور وہاں اپنے اساتذہ سے ملتے ہیں۔ پھر ایک طالب علم آتا ہے اور وہ ایک جملہ کہتا ہے اور وہ جملہ تاریخ بن جاتا ہے، پولیس ہمارے مدرسے والوں کو لے گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں چوکی کی طرف۔ مولانا صاحب ضمانت کے لیے گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود قیدی بن جاتے ہیں۔ رات جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزری اور صبح ان کو سینٹرل جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ 7 دن قید، خاموشی اور غور و فکر، بالآخر ضمانت پر رہائی ملتی ہے۔ یہ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلی گرفتاری کی داستان۔ کوئی کرپشن نہیں، کوئی ذاتی فائدہ نہیں، کوئی اقتدار نہیں، صرف ایک جرم، ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت۔